Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز لقد أرسلنا رسولنا بالبينات ہم نے اپنے رسول بھیجے نشانیوں کے ساتھ اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت ترین طاقت ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے، اور یہ کہ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بن دیکھے۔ یقیناً اللہ بڑا ہی طاقتور اور غالب ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ زمین میں جو مصیبتیں آتی ہیں، چاہے وہ زمینی آفتیں ہوں یا جسمانی اور انسانی، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ ایسے اچانک نہیں آ جاتی۔ لوح محفوظ میں جو کتاب موجود ہے اس میں انسان کی تقدیر لکھی ہوئی ہے اور ساری چیزوں کے بارے میں اس میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اسے بعد میں پیدا کرتا ہے، چیز پہلے لکھی جا چکی ہے اور وہ چیز بعد میں وجود میں آتی ہے، اور یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر کوئی چیز فوت ہوئی ہے تو اس پر افسوس نہ کرے، اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر اترائی نہیں، یعنی افراط اور تفریط کا شکار نہ ہو۔ اللہ رب العزت مغرور، تکبر کرنے والے اور گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بخل کی دعوت دیتے ہیں، بخل کے لیے بلاتے ہیں اور روگردانی کرتے ہیں، حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور تعریف والا ہے۔ اب اس کے بعد کئی چیزوں کا الگ الگ اعتبار سے اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرنے کا، بھیجنے کا سبب اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں، اور جو نیک عمل کریں ان کو خوشخبری سنائیں، اور جو برا عمل کریں ان کو ڈرائیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ تمام انبیاء نے یہی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کو مختلف موقعوں پر مختلف اعتبار سے خوشخبری سنائی۔ اب ایک جگہ دیکھا کہ تمام غربا صحابہ بیٹھے ہوئے اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، آپ وہاں پر پہنچے تو آپ صحابہ دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول ہم لوگ کچھ کر نہیں رہے تھے، بس اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور آپس میں بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ قسم خدا کی کیا تم یہی کر رہے تھے؟ سب نے اللہ کی قسم ہم یہی کر رہے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ ہم نے تم کو اللہ کی قسم اس لیے نہیں دلائی کہ نعوذ باللہ ہم نے تمہارے اوپر کوئی شک کیا،
بلکہ اس لیے دلائی ہے تاکہ اہمیت معلوم ہو جائے، اہمیت معلوم ہو جائے، اس لیے دلائی۔ اللہ رب العزت نے تمہارے پاس ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا ہے، اور وحی کے ذریعے حکم دیا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ فلاں جگہ ذکر میں مشغول ہیں، آپ جائیے ان کے ساتھ بیٹھیے۔ اللہ کا فضل ہے جس نے ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا، اور خوشخبری ہو تمہارے لیے کہ اللہ تم سے راضی ہے، اللہ تم سے راضی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویس کرنے کو خوشخبری گویا سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، دیگر بہت سے صحابہ جو تھے ان سے کہا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے جس کا یہ نام ہے، وہ کرنے کا رہنے والا ہے، اس سے تم لوگ جب بھی ملاقات ہو دعا کے لیے کہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا زمانہ آیا، اور اس قرنی جو ہے مکے میں آئے حج کے لیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یمن کے جو لوگ ہیں وہ سب کھڑے ہو جائیں، باقی لوگ بیٹھ جائیں۔ تمام حاجی بیٹھ گئے، یمن کے لوگ کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا قرن کے جو لوگ ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی لوگ بیٹھ جائیں، سب کو بٹھا دیا۔ اس کے بعد ایک علاقے کا نام لیا کہ وہ لوگ صرف کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ بیٹھ گئے سب۔ انہوں نے کہا کہ فلاں کون ہے؟ میں کہا وہ تو ایک غلام ہے اور وہ اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ تو اونٹوں کو چرانے کے لیے جنگل میں گیا ہوا ہے۔ اسی وقت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں سے گویا دوڑ لگائی، فوراً تیزی کے ساتھ اس جگہ پہنچے جہاں پر اویس قرنی اونٹ چرا رہے تھے۔ دیکھا کہ وہ ایک پتھر کے چٹان کے پاس بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نمازوں میں مشغول ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، اور ان کے اونٹ چر رہے ہیں۔ جہاں تک کہ ساتھ ہی سلام کیا، سلام کے بعد کہا کہ تمہارا نام فلاں ہے؟ ڈر گئے۔ ہاں میں کہاں کا رہنے والا، یہاں پر ایک جنگل میں موجود ہوں، اچانک مجھ سے کہا جا رہا ہے تم فلاں ہو؟ یہ لوگ ہم کو جانتے ہیں؟ کہا آپ ہم کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ ڈریے نہیں، میں امیر المومنین۔ پہلے تو انہوں نے پوچھا کہ میں امیر المومنین ہوں۔ وہ اور ڈر گئے، ارے امیر المومنین یہاں پر اور میرے نام لے کر آئے، اس کا مطلب لگ رہا ہے کوئی مجھ سے گستاخی کا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلوائے ہیں، یہ کلمات نکلوائے ہیں کہ قرنی سے جب ملاقات ہو تو تم لوگ ان سے دعا کے لیے کہنا، کیونکہ وہ والدین کے نہایت مطیع فرما بردار ہے۔ ان کو درجہ اتنا بڑا جو ملا ہے وہ کس کی وجہ سے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر پائے، اس لیے وہ صحابی نہیں ہو پائے، تابعی بنے۔ اور ماں کی وجہ سے وہ حج بھی نہیں کر پائے تھے۔ حج کے لیے آنا چاہتے تھے، ماں کی بیماری، ان کی طبیعت، ان کی تنہائی دیکھ کر وہ حج ملتوی کر دیا کرتے تھے۔ اللہ نے وہ رتبہ دیا، اور گویا کہ ایک مقام وہ ان کو ملا ہے کہ جب آخرت قائم ہوگی تو آخر میں اویس قرنی کو کہا جائے گا جنت کی طرف چلیے۔ جب وہ جائیں گے تو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا، رک جاؤ۔ ہاں سب کو تو کہا گیا چلیے، تو جنت میں مرحبا، السلام علیکم، طبتم فادخلوا داخلین، آئیے آئیے، مبارک ہو، مبارک پیروں کے ساتھ، اب قدموں کے ساتھ آپ داخل ہو، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، کوئی روک ٹوک نہیں، جنت کا دروازہ کھلا۔ اور جب یہ جنت کے دروازے پر پہنچ رہے ہیں تو ان سے کہا جا رہا رک جاؤ۔ ڈر جاتے کیا ہو گیا، آخر کیا ہم واپس نہیں، پیچھے پلٹو، پیچھے پلٹے۔ امت ایک بڑی تعداد میں موجود ہے، اشارہ کرتے جاؤ، وہ سب جنت میں جاتے جائیں گے۔ خوشخبری۔ حضرت بلال حبشی مکے میں نہایت غریب، مفلس، کپڑے پر کہہ لیں، بدن پر کپڑے نہیں،
सब कुछ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन सा तुम्हारा अमल वो है कि जब तुम चलते ज़मीन पर हो तो उसकी आवाज़ धमक उस चाल की चाप जन्नत में सुनाई पड़ती। उन्होंने अपना अमल बताया, सिर्फ वज़ू करता हूँ, कभी बेवज़ू नहीं रहता हूँ, जब भी वज़ू टूट जाए फौर जाके वज़ू करता हूँ, जितना अल्लाह तौफीक दे तहय्युतुल वज़ू पढ़ता हूँ। खुशखबरी अल्लाह के नबी ने दी। 10 लोगों को जन्नत की खुशखबरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही दे दी कि ये जन्नती, इनको यहीं से खुशखबरी दी जा रही है। अबू बकर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि अबू बकर से जाकर दुनिया ही में कहो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें सलाम भेजता है। ये खुशखबरी है, अल्लाह राज़ी है। जिनके रज़ामंदी, जिनसे अल्लाह की खुशनुदी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में ही जाहिर कर दी हो कि मैं अपने फुला बंदे से राज़ी हूँ, उससे बताओ क्या वो भी मेरे इस फैसले पर राज़ी है जो मैंने उसका हाल बना रखा है। खुशखबरी ही खुशखबरी। तो निशानियाँ अंबिया अलैहिस्सलाम लेके आते हैं। जो अच्छे अमल करते हैं उनके लिए खुशखबरी, जो बुरे अमल करते हैं उनको डराते हैं। अबू लहब को डराया, अबू जहल को डराया, वलीद बिन मुगीरा को डराया, उमय्या बिन खल्फ को डराया, दिगर तमाम सरदारान कुरैश को डराया, और जो लोग जालिम जाबिर हैं सबको डराया। ये नबियों का काम। नबियों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताब नाजिल की। सारे नबियों पर किताब नहीं आई। किताब मशहूर किताबें 4 हैं, बकिया तकरीबन 100 सहीफे हुए। दीगर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्हीं किताबों पर अमल करने का हुक्म दिया गया और वो उसी को राज करते रहे। जैसे आज 1400 साल से हम सब मुसलमान इसी कुरान और हदीस की खिदमत में अपने अपने एतबार से लगे हुए और उसी को आगे बढ़ाते चले जा रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताब नाजिल की और साथ में मीज़ान भी नाजिल की। मीज़ान का मतलब तराजू। सूरह रहमान में ववज़अल मीज़ान कहा गया, उसने मीज़ान कायम किया। वैलुल लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नास यस्तौफ़ून, उनके लिए बर्बादी है जो नापतोल में कमी बेशी करते हैं। कहीं पर कहा गया कि औफ़ुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, जब तुम तौलो पैमाइश करो तो पूरा पूरा नापतोल में वो करो, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये मीज़ान इसीलिए की है ताकि किसी भी चीज़ में कोई कमी ना हो। अब ये मीज़ान अकायद के एतबार से भी कह लीजिए, सारी एतबार, अगर इंसान अपने राह से हट जाए तो हकीकत में मीज़ान से हटने वाला हो जाएगा। किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए दी ताकि अकायद दुरुस्त हों, अखलाक दुरुस्त हों, सारी चीज़ें दुरुस्त हों, और मीज़ान इसलिए दी ताकि इंसान के मामलात दुरुस्त हों। हर चीज़ में एक मीज़ान मौजूद है, इसीलिए ताकि मीज़ान में यानी नब तौल में या लेने देने में जो चीज़ है, खरीद फरोख्त बेशरा जो चीज़ है, उसमें कहीं पर भी कोई कमी ना हो। और ये मीज़ान आखिरत तक कायम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में भी मीज़ान कायम फरमाएगा। हर इंसान का अमल तराजू में तौला जाएगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, तो जिसने जो किया है वो उसे देखेगा। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु, जिसका तराजू का पल्ला झुक जाए, भारी हो जाए, फहुव फी ईशत रादिया, क्या ऐश की ज़िंदगी, खुश खुर्रम वाली ज़िंदगी होगी। वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु, और जिसका मीज़ान, जिसका तराजू ऊपर उठ जाए, हल्का पड़ गया, फउम्मु हाविया, तो उसका ठिकाना हाविया है। हाविया क्या है? नारुन हामिया, गरम दहकती हुई आग। तो ये मीज़ान है, अल्लाह ने बनाया है। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जो नापतौल में कमी करती थी उनको यही कहा, औफ़ुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को यही कहा, औफ़ुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, इंसाफ से काम लो, कहीं पर कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। आज क्या है? हर चीज़ में कमी बेशी है, हर चीज़ में। मेडिसिन में आप चले जाइए, जो लोग ड्रेसिंग पट्टी जो होती है बनाते हैं, उसमें लिख के आएगा कि ये एक पट्टी जो है 1 मीटर की चौड़ी लंबाई है, 3 इंच की चौड़ी है। आप उसको अगर नापेंगे तो आपको 1 मीटर नहीं मिलेगी।
1 मीटर नहीं मिलेगी। नाम होगा 1 मीटर का, 1 मीटर की पट्टी नहीं होगी, वो होगी 1 मीटर में कम अज कम नहीं तो यूँ कह लीजिए कि 200 या उससे थोड़ा सा कम बेश 800 ऐसे कम के वो मिलेगी, 1 मीटर की नहीं होगी, वगैरह वगैरह। ऐसे ही दिगर तमाम चीज़ों में आप चले जाइए। आज ज़मीन की खरीद फरोख्त हो रही है, ज़मीन मौके पर दिखाई जाएगी कि ये इतने 100 गज़ है, ये आपके कागजात में ज़मीन मौजूद है। जब आप मौके पर जाएंगे तो मालूम हो कि उतनी ज़मीन नहीं है, कम है, उतनी ज़मीन नहीं, वो कम है। नापतौल में कमी हो रही है, मीज़ान में कमी हो रही है। लेने का मामला ये हुआ कि बाकायदा पूरा 1000 मिलीलीटर क्या बोलते हैं मिलीलीटर के एतबार से जो हमारा पैमाना तय किया गया 1 लीटर, आज इसको क्या कर दिया गया कि भाई लीटर अलग चीज़ है, किलो अलग चीज़ है, लीटर अलग चीज़ है, किलो अलग चीज़ है। लिहाजा किसी ने लीटर 950 का रख दिया, किसी ने 900 का रख दिया। भाई 1 लीटर 900 ग्राम का है, 1000 ग्राम का नहीं होगा। पहले 1000 का हुआ करता था, अब खत्म कर दिया, अब 9.5 और 9 कर दिया। 1 पाव भले 250 ग्राम का होता था, आप उसको ले जाए तराजू पर भी रख दें, वो 250 ग्राम ही निकलता था, और आप 200 का पैमाना नजर आ गया। क्या भाई 1 पाव है, ये पौवा है, वो पौवा नहीं है, वो 5वां हिस्सा बना है कि 1 किलो में अगर 5 हिस्से कर दिया जाए तो 1 हिस्सा बना है, 5वां बन गया हिस्सा। ये डंडे हमने मारना शुरू की। जब हम यहां मार रहे हैं तो अल्लाह वहां मारेगा। मीज़ान जब कायम हो जाए, इंसाफ से जब काम लेने लगे लोग, तो हकीकत में अल्लाह की तरफ से बरकतें नाजिल होती हैं। इस मीज़ान के सिलसिले में एक रिवायत आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 चीज़ें, उन्हें लोहे के खास ताल्लुक़ से है कि 4 चीज़ें बरकत की नाजिल फरमाई है। लोहा, पानी, आग, नमक, वो लोहे के सिलसिले में आगे आ रहा है। बहरहाल ये मीज़ान एक ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान इस पर कायम हो जाए, हर चीज़ में इंसाफ होने लगे, तो यकीन जानिए दुनिया में इतनी बरकत होती है जिसकी कोई हद नहीं। आज दुनिया जितनी चाहे दहशतगर्द कह ले, मुखालिफ कह ले, लेकिन अफ़गानिस्तान की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, जो इस वक्त मौजूदा इस्लामी इमारत है, हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत। इमारत का मतलब हुकूमत, वो अलिफ से है, आइन से नहीं। तो इमारत के माने हुकूमत के हैं, तो इस्लामी हुकूमत है। अभी एक वीडियो क्लिप देखने को मिली कि जो करेंसी वाली एजेंसी होती है, जहाँ पर नोट बदले जाते हैं, करेंसियाँ बदली जाती हैं, वो ऑफिस बना के जालियों में बंद, जैसे बैंकों में होता है, ये सिस्टम नहीं उनका। ऐसे कुर्सी मेज़ लेकर बिल्कुल खुले में बैठे हुए हैं। हर मुल्क की करेंसी उनके सामने मौजूद है, लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं। हिंदुस्तानी जो नामा निगार कह लीजिए या एंकर क्या बोलते हैं, जो अपना इंटरव्यू लेते हैं और फिर एंकर ही, तो वो जाके वहाँ पर अफ़गानिस्तान में ले रहा है मुसलमानों से। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, एजेंसी खोले हुए हैं, और करेंसियाँ और नोट आप बदल रहे हैं, कोई ले के भाग जाए तो मुस्कुरा के कह रहे हैं नहीं, ये इस्लामी हुकूमत है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कोई किसी के साथ जुल्म इंसाफ़ी नहीं कर सकता है, यहाँ कोई किसी का पैसा मार नहीं सकता है, कोई किसी की हक तलफी कर नहीं सकता है। यहाँ तालिबान की हुकूमत, यहाँ तालिबान की हुकूमत। ये हिंदुस्तानी एंकर कह रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में कि पूरी दुनिया में वो वीडियो जो है वायरल हो रही है, और हिंदू है, इंटरव्यू लेने वाला हिंदू है। ये इस्लामी हुकूमत कि अगर आप दिन में नहीं, रात के तन्हाई में अगर आप हाथ में सोना उछालते हुए चले जाएं, मुल्क के इस कोने से उस कोने तक चले जाएं, तो कोई आपको छूने वाला नहीं होगा। इतना बेखौफ खतर होकर आप सफर करेंगे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जो इंसाफ था, एक खातून को रात में चलते हुए देखा। भाई उस वक्त तो लाइट का इंतज़ाम तो था नहीं, हर वक्त अंधेरा होता था, चांद की रोशनी हो गई तो हो गई, गलियों में अगर किसी ने चराग जला दिया तो उसकी रोशनी हो गई तो हो गई, वरना इधर मगरिब की नमाज हुई, थोड़ी देर बाद अंधेरा हुआ तो अंधेरा हो गया, तारीकी हो गई तो हो गई। एक खातून को रात की तारीकी में जाते हुए देखा, तनाई में, पूछा तुम कौन हो?
عورت کی زبان سے فوراً جواب نکلتا ہے، یا تو عمر مر گئے یا تو عمر تم ہی ہو، یا تو عمر مر گئے، عمر کا انتقال ہو گیا، یا تو تم ہی عمر ہو، ورنہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ راہ چلتے کسی عورت سے پوچھ لے کہ تم کون ہو۔ کیا جواب تھا؟ یا تو عمر کا انتقال ہو گیا یا پھر عمر تم ہی ہو، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، مجھے کسی بات کا ڈر نہیں، عمر کہہ رہے تھے۔ عمر ثانی کہہ لیجئے، جو عمر بن عبدالعزیز کے نام سے مشہور ہیں، 2.25 سال کی حکومت ہوتی ہے، صرف مشکل سے 2 سال۔ اتنا انصاف تھا کہ شیر اور بکری ایک ساتھ ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے۔ ایک چرواہا اپنا ریوڑ، اپنے بکریاں یا کیا بولتے ہیں کہ بیڑ وغیرہ وہ چرا رہا تھا، اچانک کسی شیر نے اس کے ریوڑ پہ حملہ کیا اور ایک بھیڑ یا بکری لے کے چلا گیا، تو اس کی زبان سے لگ رہا کہ آج عمر کا انتقال ہو گیا۔ ورنہ شیر کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہمارے ریوڑ پر حملہ کرتا اور ہماری بکری لے کے چلا جاتا۔ اس کا نام انصاف ہے کہ جب انصاف اوپر سے قائم ہو جائے، وہاں انصاف قائم ہے۔ اسلامی حکومت میں، اسلامی قانون میں، اسلامی ریاست میں، اسلامی تعلیم میں یہی انصاف سکھایا گیا ہے، یہی انصاف سکھایا گیا اور ہر چیز کے اصول اور ضابطے بیان کر دیے گئے تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، ہر جگہ انصاف پر قائم رہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت طاقت ہے، قوت ہے، مضبوطی ہے۔ اب یہ اس موقع پر یہ ذکر آیا کہ اللہ نے 4 چیزیں نازل فرمائی جس میں برکت ہی برکت ہے: لوہا، آگ، پانی، نمک۔ نہ لوہا کبھی ختم ہو سکتا ہے، نہ پانی ختم ہو سکتا ہے، نہ آگ ختم ہوگی، نہ نمک ختم ہوگا۔ 4 چیزیں موجود ہیں۔ ہم روزانہ نمک کھاتے ہیں، کافی مقدار میں کھا جاتے ہیں، چیزوں کھاتے ہیں، ہر چیز میں نمک ضرور ہوتا ہے۔ ہر چیز میں نمک، جتنی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں زمین سے، اس میں مٹھاس کے ساتھ ساتھ نمکینیت بھی ہوتی ہے۔ ہم کھاتے ہیں، وہ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، لیکن وہی پسینے کی شکل میں، وہی کسی اور چیز کی شکل میں نمک ہمارے جسم سے باہر آ جاتا ہے۔ اور یہی نمک جب باہر آنا بند ہو جاتا ہے AC کی وجہ سے، دیگر کسی اور وجہ سے، تو انسان کو انجیکشن لگوانے پڑ جاتے ہیں۔ کھلی بات ہے، پسینہ پھینکو، پسینہ بہاؤ، کبھی شوگر کے مریض نہیں ہوگے، کبھی نہیں ہوگے۔ اور جب وہ چیز ختم ہو جائے گی تو مریض خود بخود مرض پیدا ہونا چلو ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے لوہا رکھا ہے، اور یہ لوہا اگر آپ دیکھ لیجئے کانوں سے نکل رہا ہے، لوگ کھود رہے ہیں۔ آج دنیا میں کون سی چیز ہے جس میں لوہا نہیں ہے، اور کون سی چیز ہے جو لوہے سے نہیں بنائی جا رہی ہے؟ ایک سوئی سے لے کر جہاز تک، زندگی کے تمام برتنے والی چیزیں سب لوہے پر کھڑی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، لوہا نرم کر دیا تھا، ایسے نرم تھا کہ لوہے کا چشمہ جاری تھا، اور لوہے کا چشمہ جاری تھا، اس سے وہ جو چیز بنانا چاہتے تھے صرف اس کے لیے ایک کیا بولتے ہیں ڈائی بناتے تھے۔ ڈائی ہی تو ہوتی ہے نا آج کل بنتی ہے، ایک ڈائی بنائی گئی، اس میں جا کے وہ لوہا ڈالا گیا، پگھلا ہوا، اور اس کے بعد وہ چیز فوراً وجود میں آ گئی اور وہ چیز بن گئی۔ ہتھیار خوب بنایا کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ زیرہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی، بہت سی چیزیں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایجاد کی جو انہوں نے بنائی اور لوگوں نے آج ایجاد کیا ہے۔ اور بلٹ پروف جیکٹیں جو ہیں وہ زیرہ کی ایک قسم ہے۔ اس وقت تلواروں کا سلسلہ تھا تو زنجیریں ہوا کرتی تھی جو زیرہ بننی تھی، اور آج جو ہے کیا بولتے ہیں گولیوں کا وہ ہے تو وہ جالی دار زیرہیں کام نہیں آئیں گی، تو آج بلٹ پروف جیکٹ بنا دی گئی وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر چیز لوہے موجود ہے۔ اب لوہے کا گننا شروع کر دیجئے تو آپ
تھک جائیں گے. صرف لوہے کی نعمتیں جو اللہ نے انسان کو دی ہیں اسے آپ شمار نہیں کر سکتے, شمار ہی نہیں کر سکتے, نام ہی نہیں جان پائیں گے. اس لیے اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ساتوں سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا, سارے درخت قلم بنا دیے جائیں تو قلم ٹوٹ جائیں گے, لیکن اللہ کی نعمتوں کا احصاء اور شمار نہیں ہو سکتا. یہ اللہ رب العزت نے, اور آج اس امت کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہ لوہا اتنا نرم کر دیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. بھٹی میں ڈالتا ہے لوہا بالکل پگھل جاتا ہے, پانی کی طرح ہو جاتا ہے. جس چیز میں چاہتا ہے اسے وہ ڈال دیتا ہے, اسی چیز میں اس کو ڈال دیتا ہے, اور وہ سانچے میں ڈالتا ہے, وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے. مشینیں ایسے ایسے اس نے تیار کی ہیں, کس چیز کی مشین آپ کو چاہیے آپ اٹھائیے انٹرنیٹ, آپ دیکھ لیجئے فوراً وہ چیز آپ کو سامنے. معلوم ہے اس میں صرف لوہا ڈالا جا رہا ہے, چیز بن بن کے خود بخود وجود میں آتی چلی جا رہی ہے, سامنے سے آگے کیا ہوا, یہ چیز بنتی چلی جا رہی ہے. اتنا نرم اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے لوہا کر دیا ہے. آپ بڑے بڑے جو ٹینڈریاں ہیں, بڑے بڑے جو کارخانے ہیں, آپ وہاں پر لوہا کے جائیے, دیکھیے کہ کیسے لوہا کٹتا ہوا نظر آتا ہے. ایسا کٹتا سانس, ایک منٹ میں پورا لوہا ادھر سے ادھر آر پار کٹ جاتا ہے, اور بالکل سوت کی طرح جہاں سے نشان لگایا ویسے ہی کٹتا ہے, اور جہاں تک نشان لگایا وہاں تک کٹتا ہے. انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں, صرف ایک بٹن دباتا ہے, سارا کھیل ہو جاتا ہے. اللہ نے لوہا اتارا اور اس میں نفع رکھے لوگوں کے, وَمَنَافِعَ لِلنَّاسِ, لوگوں کے لیے نفع ہی نفع. اب اگر اس لوہے کی بات کریں کھانے پینے کی چیزوں میں, تو جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں زمین سے, کوئی بتا دے کہ اس میں آئرن نہیں ہے. جس پھل میں آپ چاہتے ہیں اس میں آئرن ملے گا, اور جتنی مقدار میں اللہ چاہتا اتنی مقدار میں اس میں آئرن موجود ہے. ڈاکٹروں کے مطابق کہیے تو معلوم ہے کہ سیب میں سب سے زیادہ آئرن پایا جاتا ہے. کون کون سی چیز ہے جس میں نہیں پائی جاتی؟ آپ گیہوں کھاتے ہیں اس میں آئرن, چاول کھاتے ہیں اس میں آئرن, تمام چیزیں کھاتے ہیں اس میں آئرن, اور پھل فروٹ کھاتے ہیں اس میں آئرن, ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں اس میں آئرن, ساری چیزوں میں آئرن. یہاں تک کہ پانی جو آپ کا موجود ہے نا, پانی کے اندر بھی آئرن موجود ہے. تو اللہ رب العزت نے اس میں وہ کر کے, ہاں لوہا کتنی بار نازل ہوا یہ ایک الگ میٹر ہے. اللہ نے ایک ہی بار لوہا نازل کیا سائنس سزا کے مطابق, اور اتنی مقدار میں اللہ نے نازل کر دیا ہے, لوہا اتار دیا ہے کہ قیامت تک کسی کو بھی لوہے کی کمی نہیں پڑے گی. جتنی چیزیں وجود میں لانا چاہیں یہ لاتے چلے جائیں, کانوں سے لوہے نکالتے چلے جائیں, لوہے کی کمی نہیں پڑے گی. پھر آگ, جب تک انسان لکڑی جلاتا رہا, لکڑی آگ کی شکل میں موجود, لوگ درخت بھی خوب لگاتے تھے, خوب لکڑیاں بھی کاٹتے تھے, خوب آگ جلایا کرتے تھے. آج لوگ درخت نہیں لگا رہے ہیں, درخت کاٹ کے ختم کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے آگ کی شکل میں اس کو پیٹرول دیا, ڈیزل دیا, مٹی کا تیل دیا, تارکول دیا, اور یہی نہیں گیس بھی اللہ نے عطا کر دی. لو چلا, آج پورے شہر میں چلے جائیے, معلوم ہے کہیں کہیں چولہا جل رہا ہوگا جو نہایت غریب پسماندہ ہوگا, جو گیس نہیں خرید سکتا ہے تو وہ جاتا ہے ادھر ادھر, چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں چور پٹے پٹے لکڑیاں ڈھونڈ کے لاتا ہے, پھر رات میں وہ چولہا جلاتا ہے. ایک آدھ گھر میں چولہے جلتے ہوں گے, ورنہ ہر جگہ بھر سے ایک لائٹر مارا فوراً جو ہے آگ برکت کی چیز ہے. اور اس آگ کی وجہ سے کتنا انسان کو فائدہ ملتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ جانتا, یہ جاننا چاہتا ہے اس کے ذریعے کہ کون اللہ کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. اللہ نے یہ ساری وضاحت اس لیے کی تاکہ معلوم ہو کہ جب اللہ نے تمہاری مدد کر دی, تمہیں جو ہے جس طرح اس نے کو نفع دینا تھا اس نے نفع دے دیا, اور بھرپور انداز میں اس نے مدد دی, اور اس کی تائید تم کو حاصل ہے, اور تمہاری زندگی بھر اس کی قوت سے, اس کی نصرت سے تم کو مدد حاصل ہوتی رہتی ہے. تو اب تم میں سے کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لے اور میزان پر قائم ہو جائے؟ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے, کیونکہ اللہ بہت طاقتور ہے, زبردست ہے, قوت والا ہے. اگر انصاف پر قائم رہو گے اللہ بہترین بدلہ دے گا, نہیں قائم رہو گے تو اللہ ویسے تم کو بدلہ دے گا جیسے جس چیز کا تم مستحق ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر قائم ہونے کی, اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں, خاص طور سے ہم جس امت میں پیدا ہوئے ہیں اس حبیب کی اتباع اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت.